اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو جلدی سے ہینڈ فری لگا لیں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے نا اسے آپ سننا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے، کیونکہ میں آپ سب کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میری جتنی بھی بہنیں ہاؤس وائفس ہیں، گھر میں رہتی ہیں، ان سب کو میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی چیزیں شیئر کروں گی کہ جو انسان کو اپنی لائف میں جتنی جلدی ہو سکے اپنانی چاہیے، اور میں اپنی کچھ ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ 30 کی ایج میں نے اپنی زندگی سے کیا کچھ سیکھا اور کس طرح سے سیکھا، اور انسان کو کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو چینج کرنا چاہیے۔ جب میں 20 کی تھی نا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی میں بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی، مطلب ہر چیز کو میں بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن جب میں کوئی بھی کام بہتر طریقے سے نہیں کر پاتی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا، مطلب میں ٹینشن لے جاتی تھی اس چیز کی نا۔ اسی طرح سے شادی کے بعد سب کو خوش کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی کہ سب مجھ سے خوش رہیں، بس سب کہیں کہ ہاں یہ پرفیکٹ ہے، اس نے سب ٹھیک کیا ہے، مطلب کوئی بھی میرے اوپر نہ انگلی نہ اٹھائے، یا میں کسی کی بھی پریشانی کی یا کسی کی بھی میں پرابلم کی نہ کوئی وجہ نہ بنوں۔ لیکن اس وقت ہماری ایج اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں نا تو ہم پرفیکٹ نہیں ہو پاتے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹینشن لینا، یہ تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ لیکن اب جب میں الحمدللہ 30 کی ہو گئی ہوں تو اب میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یار میں اتنی پاگل تھی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی بات کو میں اتنا دل پہ لے جاتی تھی، اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی میں روئی تھی، اس پہ تو رونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ آج میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اندر اتنی زیادہ تبدیلی آئی، میرے اندر اتنی زیادہ چینجنگ آئی کہ آج مجھ سے سب موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو مجھ میں بات بات پہ کمیاں نکالتے تھے، آج وہی جب میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں، لائف میں اپنے آپ کو بدلیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں خود کو بھی چینج ہونا ہوتا ہے۔ لائف میں ہر چیز کو، ہر رشتے کو، ہر کام کو امپورٹنس دینے کی کوشش کیا کریں، خود کو بھی امپورٹنس دیا کریں، خود کو ویلیو دیا کریں، خود کا خیال رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز سے نوازا ہے اس کا شکر ادا کیا کریں، اسی میں خوش رہنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر مت کریں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا میرے پاس تو پیسہ کم ہے میں تو اس جگہ پہ نہیں جا سکتی، میرے پاس تو پیسہ کم ہے میں تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ ایسا مت سوچیں، ایسی سوچ سب کے مائنڈ میں آتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ میرے مائنڈ میں بھی آتی ہے، لیکن میں خود کو بہت زیادہ موٹیویٹ رکھتی ہوں اور خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ایسی چیزیں دیکھتی ہوں، ایسی چیزوں کو فالو کرتی ہوں جن سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ لائف از اے لیسن، زندگی ایک سبق ہے، ایک سبق کی طرح ہے کہ جس میں ہم پوری زندگی جو ہے نا اچھے برے ایکسپیرینس دیکھتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی پوری زندگی صرف اچھا بھی نہیں ہوتا اور کسی کے ساتھ بھی پوری زندگی برا بھی نہیں ہوتا، اچھی بری دونوں چیزیں سب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم 30 میں چلے جاتے ہیں نا تو ہماری اصل لائف اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو آپ زندگی کے کسی بھی حصے کو جو ہے اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل لائف تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اسی طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ اصل لائف آپ کی 30 سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ تھوڑے سے میچور بھی ہو جاتے ہیں، اور جو لرننگ کا پروسیس ہے نا وہ پوری زندگی آپ کا چلنا چاہیے۔ لرننگ پروسیس آپ کا زندگی کے کسی بھی حصے میں رکنا نہیں چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ انسان کو پوری زندگی سیکھنا چاہیے، اچھی چیزیں، نیو چیزیں لائف میں آتی رہتی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی آج کل کتنی ایڈوانس جا رہی ہے۔ اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے نہیں تو جب تک ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو ہم بالکل جو ہے ہمارا جو نالج ہے وہ زیرو ہو جائے گا۔ اس لیے نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو اسے ضرور اڈاپٹ کیا کریں۔ جب ہم نئی نئی چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، نئی چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں خود کو بہت زیادہ یونیک فیل ہوتا ہے، ہمیں خود کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم نئی نئی چیزیں نہیں کرتے، نئی چیزیں نہیں دیکھتے، ان کو فالو نہیں کرتے تو ہم بہت زیادہ جو ہے خود کو پیچھے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔
اسی طرح سے سب سے مین چیز جو ہمیں 30 میں کرنی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ 30 میں آ کر ہمارے کافی زیادہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم خود کی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے تو۔ 30 میں آ کر ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں وہ ہیلتھی ہے، اور انہیلدی فوڈ سے تھوڑا سا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ واک ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ہم بہت ساری ہاؤس وائفس جو ہیں اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو نپٹانے کے چکروں میں اپنا جو بریک فاسٹ ہے اسے ہم سکپ کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایک ہیلدی بریک فاسٹ جو ہے اپنی روٹین میں لینے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم سارا دن انرجیٹک فیل کریں۔ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ 30 کی ایج میں آ کر خود کے اسٹائل کو جو ہے نا وہ ضرور مینٹین کریں۔ جب ہم 20 کے ہوتے ہیں نا اس وقت تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے اچھے جوتوں کا، اچھے کپڑوں کا، اور ہم سب کچھ بہت اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم 30 کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، مطلب ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا خود کو مینٹین رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں 30 کی طرف ہم جیسے جیسے جاتے ہیں نا تو ہمیں خود کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خود کی مینٹیننس کا، خود کی ڈریسنگ کا، خود کے سٹائل کو مطلب ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے اس وقت بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے بچے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو ہمارے بچے جیسا ہمیں دیکھیں گے، جو چیز ہم میں دیکھیں گے تو اس چیز کو فالو بھی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب جو ہاؤس وائفس ہیں نا ہمیں زیادہ گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، تو گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم جن کپڑوں میں، جن جوتوں میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو ہم انہی چیزوں کو زیادہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ بائی کرنے وقت ان چیزوں کا میں خیال رکھوں کہ جس چیز میں کمفرٹیبل فیل کروں میں اسی چیز کو بائی کروں۔ اور ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ گئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کبھی بھی اپنے جو راز ہیں وہ کسی بھی دوست کے ساتھ شیئر مت کریں۔ آج کے دور میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مخلص دوست اگر ملے تو، پہلے تو پھر ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ مخلص ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوست آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی اپنے دل کی باتیں، اپنے دل کے راز، اپنے گھر کی باتیں مت شیئر کیا کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اپنے اللہ کے ساتھ آپ شیئر کریں جو بھی آپ کو دکھ یا پریشانی ہے۔ انسان کے ساتھ باتیں شیئر کر کے اپنا تماشا بنانے والی بات ہوتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کا کوئی ویل وشر ہو تو آپ اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آپ اس سے ایڈوائس لے سکتے ہیں، کوئی بھی مشورہ آپ کو لینا ہے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں۔